یہاں سے کافی لے لیجیے، گاڑی کی ہے اور کسی کے گھر کی ہے. بس محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن الصادقين عليهما السلام في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد. دعائے القضاء جو پانچویں اور چھٹے امام سے منسوب ہے اور ان سے معصور ہے، اس کے فقرے ہیں جن کو روز آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے کہ مالک ہمیں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت، ان کی آل اور ان کے اہل بیت کی جیسی زندگی عنایت فرما، اور اے پروردگار ہمیں موت بھی ان کی جیسی عطا فرما. اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت میں، ان کی راہ پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، اور آخرت میں بھی محشور کر تو ان کے گروہ میں، ان کے پیروکاروں میں ہمیں شامل فرما کے اٹھا. دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت ہو، کہیں بھی پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں فاصلہ نہ ہونا. زندگی تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں اس عنوان سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی، آج اس کا ثانی مرحلہ ہے. عزیزو، پروردگار عالم نے قیامت تک ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام بنایا، وہ نظام
پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لفظوں میں ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ ہم تمہارے درمیان دو قیمتی اور برابر کی قیمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور میری عطرت اور میرے اہل بیت۔ تم جب تک ان دونوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے، جب تک دونوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے، جب تک ان دونوں کی ہدایات پر عمل کرتے رہو گے، جب تک ان دونوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہو گے، ان سے فاصلہ زندگی میں نہ ہونے دو گے، اس وقت تک کبھی راستے سے بھٹکو گے نہیں، بہکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان دونوں میں یہ صفت دی ہے اللہ نے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، یہ قیامت کے میدان میں پیغمبر کے پاس بھی پہنچیں گے تو ساتھ ساتھ پہنچیں گے۔ عزیزو، محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری ہدایت کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت تک ان کی سیرت کو اپنا کے چلنا، بیان قرآن کی روشنی میں ان کے ہدایات پر عمل کرنا، یہی ہماری زندگی کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے چونکہ کافی دیر میں وقت کافی گزر چکا ہے، لہذا میں جلدی سے اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے مطالبہ جو کیا ہم سے کہ ہم پیغمبر کی آل سے اور ان کے اہل بیت سے محبت کریں، اس مطالبے کے پیچھے جو فلسفہ ہے اور جو حکمت ہے، جو راز ہے، وہ کیا ہے، یہ ہم سب روز پڑھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے، کیا پیغمبر کو یا دل چاہا کہ جن کو وہ چاہتے ہیں ان سے ان کو ہم بھی چاہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ہم کو راہ ہدایت پر چلانے اور ہدایت پر باقی رکھنے کا وہ نسخہ ہے جو قیامت تک کے لیے پیغمبر ہمارے حوالے کر کے گئے تھے۔ ہم کو ان سے محبت کہا گیا، ہم سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ راز یہ ہے کہ جب ہمیں ان سے محبت ہوگی تو جب ہم دیکھیں گے کہ ساری رات ان کے گھر سے نماز کی آواز اور تکبیر کی آوازیں اٹھتی ہیں، برستے ہوئے تیروں میں وہ مصلی بچھا دیتے ہیں، تو کم سے کم ہم مسجد کے پرسکون ماحول کے نمازی بنیں گے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سامنے کی ایک جو کی روٹی جو روزہ کھولنے کے لیے ہے وہ بھی اٹھا کے مانگنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر کم سے کم ہم روزی کی فراوانی کے ساتھ تو روزے دار بن جائیں گے۔ جب ہماری نگاہیں دیکھیں گی کہ ان کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے پھر بھی وہ راہ خدا میں جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے دے دیتے ہیں، تو روزی نصیب ہو جانے کے بعد، گھر کی ضرورتیں پوری ہو جانے کے بعد، اب اس کے بعد کم سے کم ہم وہ ذمہ داریاں اپنے مال سے ادا کر سکیں گے جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ وہ زندگی میں بار بار دشواریوں کے باوجود ایک بار نہیں 20 بار پیادہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کم سے کم ہم ساری زندگی کی سہولتوں کے فراہم ہو جانے کے بعد کم سے کم ایک اپنی ذمہ داری جو اللہ نے ایک بار رکھی ہے اس کو ادا کریں گے۔ تو مالک نے محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہماری محبت کا جو مطالبہ کیا تھا، اس کے پیچھے یہ عنصر تھا، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی، اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ یہ محبت ہمیں ان کی راہ پہ چلنے پہ مجبور کرے گی۔ اور خود اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے اسی کا مطالبہ کیا ہے۔ پیغمبر خدا اور ان کی آل کے ارشادات پہ نظر ڈالیے تو قدم قدم پہ اس طرح کے جملے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ کونوا لنا زیدا
ولا تکونوا علینا شیئا، تمہیں اگر کوئی اور جذبہ دین کی راہ پہ نہیں لاتا، تمہیں اگر کوئی اور فکر دیندار نہیں بناتی، تمہیں جہنم کا ڈر بھی نہیں لگتا، تمہیں شوق جنت بھی دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، تو کم سے کم یہ سوچو کہ تم اچھے بنو گے تو ہمیں نیک نام کرو گے، برے بنو گے تو ہمیں بدنام کرو گے۔ اگر تمہیں ہم سے محبت ہے تو کوئی اور سبب نہ صحیح تو کم سے کم ہمیں بدنامی سے بچانے کے لیے اچھے انسان بن جاؤ، ہمیں نیک نامی دینے کے لیے اچھے انسان بن جاؤ، تاکہ دنیا تمہیں دیکھ کے یہ کہے یہ شیعان محمد و آل محمد ہیں، اس لیے ان میں اچھائیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ برائیوں سے دور دکھائی دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہم سے جو مطالبہ محبت کیا ہے، اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جن سے ہمیں محبت ہے ان کو ہم بدنامی سے بچانے کے لیے کم سے کم اچھائیوں کی راہ پہ آگے بڑھیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ میرے عزیزو، جب یہ بات یہاں پہ پہنچتی ہے تو دو طرح کے خیالات ہمارے یا ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی آل محمد کے، اہل بیت علیہ السلام کے، پیغمبر خدا کے اعلیٰ ترین سیرت کے نمونوں کے سامنے آنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے بے شک ان کی زندگی کمالات سے بنی ہوئی تھی، ان کی زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے، ان کی زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں دکھائی دیتی، ان کے زندگی مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں بسر ہوئی ہے، ان کی زندگی میں نفس کی خواہشات کی حکومتی نہیں دکھائی دی ہے، ہمیشہ اطاعت خدا کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ لیکن مولانا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، بے شک وہ ایسے باکمال تھے، مگر ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم، بڑا فاصلہ ہے ہمارے ان کے درمیان۔ میرے عزیزوں، اس سوچ کے بعد انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے کہ بے شک فاقے کر کے بھی خیرات کرنا یہ تو ان کا کام تھا، برستے ہوئے تیروں میں مسلح بچھا لینا یہ ان کا جگر تھا، اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر دینا یہ ان کے دل کی طاقت تھی۔ کہاں وہ اور کہاں ہم؟ عزیزوں، بالکل یہ بات سچ ہے، اس سچائی سے قطعاً کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بہت بڑا فاصلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ اونچائیوں اور عظمتوں کی آخری منزل پہ وہ ہے عبودیت، تو اس سے اوپر کوئی گنجائش نہیں عظمتوں پہ پہنچنے کی، وہ معراج پر ہے عظمتوں کی۔ ہمارے ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ آسمان پر جو یہ سورج چمک رہا، یہ جو سورج روزانہ نکلتا، اس سورج کے مقابلے میں زمین کتنی چھوٹی ہے آپ جانتے ہیں، اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس زمین پر جو ریت کا ایک ذرہ ہے، یہ ریت کا ایک چھوٹا سے ذرہ اس آسمان پر چمکتے ہوئے عظیم اور بڑے سورج کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے، یہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ اس ذرے کی جو حیثیت سورج کے سامنے ہے، وہ حیثیت بھی ہماری اور آپ کی محمد و آل محمد کے سامنے نہیں ہے، وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے کردار کے تذکرے سن کے، ان کے عظمتیں سن کے، ان کی زندگی کی بلندیاں دیکھ کے، ان کی عبادتیں دیکھ کے، ان کی خدمت خلق کا جذبہ دیکھ کے، ان کی راہ ہدایت میں قدم لے لوگوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کے حوصلے کو دیکھ کے جو مایوسی طاری ہونے لگتی ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم، کیسے ہم ان کی سیرت کو اپنا سکتے ہیں، کیسے ان کے رنگ کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، کیسے ان کی راہ پہ چل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بڑا فاصلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان، بے شک کہاں وہ اور کہاں میں بار بار یہ جملے دہرا رہا ہوں، اس جذبے کو آپ کی خدمت میں منتقل کرنے کے لیے۔ اس فاصلے کے باوجود
کہ زمین پر پڑا ہوا ریت کا یہ چھوٹا سے ذرہ جو سورج کے سامنے حیثیت رکھتا ہے وہ حیثیت بھی میری ان کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کہاں ان کی سیرت کو اپنا سکتا ہوں، کہاں ان سے کردار کا رنگ اپنی زندگی میں پیدا کر سکتا ہوں، کہاں ان کی طرح سے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کا جذبہ پیدا کر سکتا ہوں، کہاں ان کی طرح سے اطاعت عبادت الہی کی راہ پہ بڑھ سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ کیوں مایوسی کا شکار نہیں ہوتا؟ کون چیز میری مدد کرتی ہے وہ میں اپنے ہر بھائی، اپنی ہر بہن، اپنے ہر بیٹی اور اپنے ہر بیٹے تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جذبے کو، بے شک کہاں وہ اور کہاں میں، لیکن ان کی عظمتوں تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش سے میں مایوس ہو جاتا۔ اگر یہ ذمہ داری صرف میری طاقت کے حوالے کی گئی ہوتی، اب یہاں سے آپ کی زیادہ توجہ مجھے درکار ہے، اگر یہ ذمہ داری صرف میری طاقت کی بنیاد پر، میری صلاحیتوں کی بنیاد پر میرے حوالے کی گئی ہوتی تو میں مایوس ہو جاتا۔ کہاں وہ اور کہاں ہم، کہاں ان کی جیسی سیرت کو، ان کی سیرت کو ہم اپنا سکتے ہیں، کہاں ان کے کردار کو ہم اپنی زندگی میں اس کی روشنی لا سکتے ہیں، بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن مایوس کیوں نہیں ہوتا؟ میرا بچہ میری بات کو سمجھ لے، اس لیے میں ایک مثال سے مدد لیتا ہوں، ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، بچے کہیں بھی ہو اچھے لگتے ہیں، لیکن جو اپنا خون ہے اس سے انسان زیادہ پیار کرتا ہے۔ کمسن بچہ، 4-6 مہینے کا کمسن بچہ، میرا پوتا، میرا ناتا جھولے میں لیٹا ہے، میں ادھر سے گزرا، بچہ جھولے میں لیٹا ہے، میرے قدموں کی آہٹ اس کے کانوں میں پہنچی، میرے آنے کا اسے پتا چلا، لیکن وہ منہ میں انگوٹھا لگائے ہوئے اوپر لائٹ جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں ادھر سے گزرا، میری نگاہ اس پر پڑی، میرا خون ہے، میرا لگتے جگر ہے، مجھے اس پر پیار آیا، میں نے بڑھ کے اس کے رخساروں کو تھپتھپایا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آگے چلا گیا۔ اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، اس کی نگاہیں بلب پہ لگی تھی، لگی رہی، اس کے منہ میں اس کا انگوٹھا تھا، رہا۔ تھوڑی دیر گزری، میں پھر ادھر سے پلٹا۔ اب جو میں پلٹا تو جیسے ہی میرے آنے کا احساس ہوا بچے کو، اس نے ذرا سے اپنا انداز بدل دیا، منہ سے انگوٹھا نکالا، نگاہیں بلب سے ہٹائیں، میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کے مسکرایا، اور صرف مسکرایا نہیں، تلخالیاں بھرنا شروع کر دی، تلخالیاں بھرنے لگا، گھمکنے لگا، ننھے ننھے ہاتھ اٹھانے لگا، پیر ٹیکنے لگا۔ میں پھر آگے بڑھا، نزدیک آیا، میں نے اس کی صورتحال دیکھی، تلخالیاں بھی بھر رہا ہے، پیاری پیاری آوازیں بھی نکال رہا ہے، ہاتھ بھی پھینک رہا ہے، پیر بھی پھینک رہا ہے، گھمک بھی رہا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے پیٹھ کو گھما رہا ہے، جھولے سے گھمک بھی رہا ہے۔ اب یہ بتائیے، یہ سب دیکھ کے میری سمجھ میں کیا آیا؟ میں سمجھ گیا کہ یہ کمزور بچہ، یہ کمسن بچہ، یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے، یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے۔ ابھی یہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، ابھی یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ابھی یہ چل نہیں سکتا، مگر یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے۔ کمزور ہے مگر میری گود میں آنا چاہتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، کہاں یہ کمزور سا بچہ اور کہاں میں 6 فٹ کا طاقتور آدمی، کہیں یہ میری گود میں آنے کے لائق ہے کہ آ جائے؟ اپنی طاقت پہ نہیں آ سکتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ لگا رہا ہے، میری گود میں آنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، گھمک رہا ہے، ہاتھ پیر پھینک رہا ہے، تو باقی کمی میں نے پوری کی، میں نے جھک کے اسے اٹھا کے اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ تو میرے عزیزو، یہ اپنی طاقت پہ تو میرے پاس آنے کے لائق نہیں تھا، لیکن جتنی اس کی طاقت تھی اس نے لگائی، باقی کمی میں نے پوری کر دی۔ بس میرے عزیزو، جیسے ہمکتے بچے کو میں نے گود میں لے لیا، ہم اپنی طاقت کے سہارے ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ذرا ہمک کے تو دکھاؤ۔
آنے کے بارے میں سوچو تو ذرا نیتیں تو مضبوط کرو, ذرا فیصلے تو کرو کہ نہیں ان فاصلوں کو ہمیں کم کرنا ہے, ہمیں زندگی جس رخ پہ جا رہی اسے موڑ کے محمد و آل محمد کی خوشنودی کی راہ پہ لانا ہے. عزیزو, میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان کاموں کو یا ان ضرورتوں کو یا ان خواہشات کو پورا کرنے میں کبھی کبھی اتنا لگ جاتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا دوسرا رخ ہے, اس دنیا کے ساتھ وہ آخرت کی زندگی ہے, ادھر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. آج شب عاشور ہے, آپ ساری زندگی کی ضرورتیں چھوڑ کے یہاں تک آئے. میں آج آپ کی خدمت میں گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رشتہ اتنا سے باقی ہے, اس رشتے کو مٹنے نہیں دینا بلکہ اس رشتے کو اور بڑھانا ہے. عذر ہمارے سب کے پاس ہے, وقت کی کمی کا عذر ہے, روزی کمانے کے مسائل ہیں, بچوں کی تعلیم و تربیت کے مسائل ہیں, لیکن اگر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ضرورتوں میں جو ضرورت بھی ہم طے کر لیتے ہیں اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. میرے عزیزو, کل یا پرسوں میں نے جب بچوں کی تربیت کے سلسلے میں گفتگو کی تو اس میں ایک بات آپ سے خصوصیت سے کہی تھی, اگر ہمارے بزرگ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں امام بارگاہوں تک اور حسینیوں تک نہ لے گئے ہوتے تو آج اس ورث ادا سے ہمارا رشتہ اس ماحول میں ٹوٹ گیا ہوتا. اگر ہم نے اس فریضے کی ادائیگی میں ذرا سے کوتاہی کی تو کل ہم جواب نہیں دے سکیں گے اور علاج بھی نہیں کر سکیں گے. جو آج آئے ہیں, جو 7 محرم سے آ رہے ہیں, جو بالکل ایک شب کے لیے آئے ہیں, ان سے خاص کر کے, اور جو آتے رہتے ہیں ان سے بھی خاص کر کے, اس رشتے کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کے رکھنے کے لیے اس ملک میں اپنی حفاظت اور اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کے لیے جن مسائل پر خصوصیت سے توجہ دینے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اس مرکز سے, حسینیے سے, امام بارگاہ سے اپنے رشتے کو سال بھر جوڑے رکھا جائے اور اس کو برقرار رکھا جائے, اس کو ٹوٹنے نہ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ پھر اب 1 سال کے بعد خیال آئے کہ چلیں حسین کے ماتم کے لیے فرش بچھا ہوا ہے. نہیں, حسین نے سجدے میں سر اس لیے نہیں کٹایا تھا کہ 1 دن کی حاضری کافی ہو جائے. یہ رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچنے والا ہے. میں جلدی سے صرف ایک تذکرہ کر دوں اس امید کے ساتھ کہ شاید امام کا یہ ارشاد اگر ہمارے ذہنوں میں رہ جائے تو اس رشتے کو, مسجد سے رشتے کو, حسینیت سے رشتے کو, مصلی سے اس رشتے کو, اس فرش ادا سے اس رشتے کو ہم زیادہ بہتر کرنے کی طرف متوجہ ہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر صلوات بھی بھیج سکتے ہیں محمد والے. امام نے فرمایا کہ جو دینی مرکز سے, جہاں دینی مرکز ہے, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ آپ کے سینٹر کے نام سے ہو, حدیث اس دور کی ہے جب صرف مسجد تھی. امام نے فرمایا جو مسجد سے آمد و رفت کے رشتے کو برقرار رکھتا ہے آنے جانے کو, وہ 8 خوبیوں میں سے کوئی ایک نہ ایک اچھی چیز اسے ضرور ملتی ہے, اس سے محروم ہو کے نہیں جا سکتا. جو اس رشتے کو جوڑے رکھے گا خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا. فرمایا کہ 8 نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے اس رشتے کے جوڑ کے رکھنے کے نتیجے میں, ان میں سے کسی نہ کسی ایک نعمت تک تو وہ بہرحال ضرور پہنچے گا, خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا. وہ کیا کیا ہے, بس فہرست کھول لیں. ہم اور آپ دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, تو ہم جو امیدیں لگاتے ہیں وہ کاہے کی امید ہوتی ہے, رحمت پروردگار کی. اور اپنی زندگی میں قدم قدم پر ہم اللہ کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں, کھانے روزی کے لیے,
شفا کے لیے، بیماری سے نجات کے لیے، صحت کے لیے، طول عمر کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے، ہر جگہ رحمت خدا کی امید ہم لگا کے ہم رحمت کا انتظار کرتے ہیں، رحمت ہم تک پہنچ جائے، ہمیں انتظار رحمت ہوتا ہے۔ لیکن دینی مرکز سے رشتہ جوڑنے کے بعد مولا علی کیا کہتے ہیں کہ اب حالات بدل جاتے ہیں، اب بندہ رحمت کا انتظار کرے یہ منزل نہیں رہ جاتی۔ فرمایا جو مسجد سے آمد و رفت کو جوڑے رکھتا ہے 8 چیزوں میں سے ایک نعمت کو ضرور پاتا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا رحمت منتظرہ، اللہ کی رحمت جو اس بندے کے انتظار میں ہوتی ہے، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یا اللہ کی رحمت کو لے کے جائے گا جو رحمت اس بندے کے انتظار میں ہے، یا پھر کیا او علم مستطرف، آدمی علم کی تلاش میں ایک ذرا ہی سمجھ ہے جو علم کی جستجو کرتا ہے۔ علم کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ علم ہے جو عمومی طور پر کوششیں کر کے انسان کو مل جاتا ہے، لیکن علم کی ایک قسم وہ ہے جسے کہا جا سکتا ہے علم کی نادر قسم، جو عام طور پر ہاتھوں تک نہیں پہنچتی، جہاں تک انسان کی رسائی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں کہ اس کے مقصود کو بیان کر سکوں، لیکن روایت کا جملہ یہی ہے، یا مسجد میں آنے جانے والے دینی مرکز سے رشتے کو برقرار رکھنے والے کو جو نصیب ہوگا، یا رحمت منتظرہ ملے گی پروردگار کی رحمت جو اس کا انتظار کر رہی ہے، یا علم مستطرف، وہ علم جو عام طور پر حاصل نہیں ہو سکتا، نادر وجود ہے جس کا، وہ نادر الوجود علم ملے گا تو اس مرکز سے ملے گا۔ تیسری کیا چیز فرمایا؟ ہم اور آپ اللہ کی نشانیاں ہماری زندگی کی ضرورت ہے، جن کو دیکھ کے آدمی بہکنے سے محفوظ ہوتا ہے، عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، راہ راست کو ٹھیک سے پہچاننے کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمزور دلیلیں جہاں ہوتی ہیں وہاں آدمی بہکنے لگتا ہے۔ مولا نے فرمایا ایک اثر اس کا یہ بھی ہوگا آنے جانے کا، او آیت محکمہ، بندہ اس مرکز سے آتا جانا جوڑے رکھے گا تو اسے ایسی الہی نشانیاں اور دلیلیں مل جائیں گی جو اتنی مضبوط ہوں گی کہ پھر اسے گمراہی سے بچا سکیں گے۔ چوتھی کیا چیز؟ ہم آپ زندگی میں محتاج ہیں، اکیلی زندگی بسر نہیں کر سکتے دوست کے۔ آج کی دنیا میں ایک شکوہ ہے، مولانا دوست کہاں ملتے ہیں؟ خود غرضی سے دنیا خالی نہیں ہے، جو ملتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، خود غرضی چھا گئی ہے، خلوص ختم ہو گیا ہے۔ مگر اس مرکز سے جو رشتہ رکھا جاتا ہے، اس مرکز سے رشتہ رکھنے والے کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان میں ایک نعمت کا نام مولا علی نے لیا ہے، او اخن مستفادن فی اللہ، ایک ایسا برادر ایمانی تمہیں مل جائے گا جس سے تمہاری دوستی اور رشتہ داری اور برادری ذاتی خودغرضیوں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری دوستی کی بنیاد ذات خدا بن جائے گی۔ وہ تمہارا دوست بنے گا تو اللہ کے لیے دوست بنے گا، تم اس کے دوست بنو گے تو اللہ کے لیے دوست بنے گا۔ سچا دوست چاہیے تو یہاں آ کے ملے گا۔ او کلمۃ تردہ عن ردد، مرکز سے آنے جانے والے اور رشتہ رکھنے والے کو کچھ نہیں ملے گا تو کم سے کم کانوں میں ایک ایسی اچھی بات پڑی رہ جائے گی جو اچھی پڑی ہوئی بات اسے کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں کہیں تباہی سے بچا لے گی۔ او کلمۃ تدلہ الی ہدی، یا کوئی ایسی اچھی بات اسے سننے کو مل جائے گی جو اس کو کسی نہ کسی وقت گمراہی کے راستے پر جانے کے بعد بھی بہکتے ہوئے کو راہ ہدایت پہ لے آئے گی۔ اچھی بات کانوں میں پڑی رہ جائے گی، یا گمراہی سے بچا لے گی یا ہدایت کے راستے پر لے آئے گی۔ مولا نے فرمایا اگر یہاں تک بھی نہ پہنچ سکے تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ اس مرکز میں آنے جانے کے نتیجے میں آدمی کے اندر اتنا ضمیر زندہ رہ جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے اور برائیوں سے بچائے گا۔ دو وجہ ہو سکتی ہے برائی سے بچانے کی، یا اس مرکز سے آمد رفت اس کے اندر وہ خوف خدا پیدا
کرے گی کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے کو برائیوں سے بچا لے گا، یا اگر خوف خدا بھی نہیں پیدا ہوگا تو اس کے اندر اتنی حیا پیدا ہو جائے گی، کم سے کم بے حیائی سے اتنا دور ہو جائے گا تو اس کی حیا اسے برائیوں اور گناہوں سے بچا لے گی۔ ایک صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد۔ ایک بات ایک دن یا ایک شب کے لیے اس رشتے کو نہ جوڑیے، کم سے کم فیصلہ کیجئے کہ ہمیں اس رشتے کو جوڑے رکھنا ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھے بنے۔ انہوں نے ہم سے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہماری سیرت پہ چلو، ہمارے کردار پہ چلو، ہمارے رنگ پہ آؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہنی، اب اس کے بعد صرف ایک گفتگو کا چھوٹا سا حصہ اور آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ میرے عزیزو، جب معصومین علیہ السلام کی سیرت و کردار کو اپنانے کی بات ہوتی ہے تو اس راہ پر آگے بڑھنے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ آدمی کم ہمتی کا شکار ہونے لگتا ہے، اتنا اونچا کردار ہم اپنے اندر پیدا کیسے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ ان کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تم ایک قدم ہماری طرف بڑھنے کے لیے اٹھاؤ گے، ہم تمہاری طرف 10 قدم بڑھیں گے۔ دوسرا رخ جو کبھی کبھی آدمی کو اس راہ سے ہٹانے لگتا ہے، ان سے محبت ہے لیکن اس کے باوجود ان کی اطاعت میں کمی ہے، ان کی بات کو ماننے سے بے توجہی ہے، ان کی ذات کا اقرار ہے لیکن ان کی بات کو ماننے میں کمی آ رہی ہے۔ اس میں جو دوسری فکر، اور وہ فکر اندر سے نہیں آتی، وہ باہر سے لائی جاتی، وہ طرح طرح کی بحثوں کی ایجاد ہے۔ ان میں سے ایک عجیب و غریب بحث یہ پیدا ہو گئی ہمارے درمیان، اس طرح کی بحث کا پیدا ہونا عجیب و غریب ہے مگر پیدا ہو گئی ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو نظام مالک کی طرف سے ملا تھا، پابند دین بنانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے حسین ملے تھے، حسین سے محبت کا جذبہ ملا تھا، علی ملے، علی سے محبت کا جذبہ ملا، محمد و آل محمد ملے، ان سے محبت کا جذبہ ملا۔ یہ محبت تمہیں کھینچ کی طرف لے کے آئے گی، یہ محبت تمہیں سجدوں تک پہنچائے گی، یہ محبت تمہیں نمازوں تک لائے گی، یہ محبت تمہیں روزوں تک لائے گی، یہ محبت تمہیں خیرات تک لائے گی۔ یہ جذبہ ہمیں ملا تھا تاکہ ان کے کمالات کو دیکھ کے محبت کھینچ کے ہمیں اس منزل تک لے آئے، مگر بیجا بحثوں نے ہمارے درمیان ایسے نظریات ایجاد کر دیے کہ آج اسی محبت کو دیندار بننے کے بجائے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں مگر مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے، اسی محبت اہل بیت کو بے دینی کا سہارا بنانے جانا لگا ہے۔ آج یہ سمجھایا جانے لگا ہے تم محبت اہل بیت والے ہو، تم غلامان حیدر کرار ہو، تم شیعان علی ہو، تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ اب تم اگر نمازیں نہ پڑھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم روزے نہ رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو علی والے ہماری بخشش تو یقینی ہے، ہم تو حسین کا گریہ کرنے والے ہماری نجات تو یقینی ہے۔ عجیب و غریب نظریہ جو بالکل اس بنیادی فکر کے خلاف ہے جو مالک نے اس محبت کو ہمارے اوپر فریضہ رکھا تھا ہمیں دیندار بنانے کے لیے۔ آج ہمارے اندر جسارت اس کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے، محبت کا دعویٰ کر کے نمازوں کا مذاق اڑانے والے پیدا ہو گئے، محبت کا دعویٰ کر کے عبادت گزاری کے خلاف آواز اٹھانے والے پیدا ہو گئے، تمسک کرنے والے پیدا ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ آج ہمارے درمیان ایسی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، یہ اونچا ہے کہ وہ اونچا ہے، یہ آگے ہے کہ وہ آگے ہے۔ بحث یہاں تک پہنچ گئی آج عزاداری اور نماز کے درمیان تو مقابلے کے کیفیت کر کے کھڑا کر کے بحثیں یہاں ہوتی ہیں۔ نماز افضل ہے کہ سجدہ کہ مجلس افضل ہے، نماز افضل ہے کہ حسین کا گریہ افضل ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہمارے اندر انتشام پیدا کر رہی ہیں، جو ہمیں مقصد محمد و آل محمد سے دور لانے کے لیے ہمارے درمیان نشر ہو رہی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اور ضرورت محسوس کر کے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی دین کے کسی دو حصوں کے درمیان مقابلے بازی والے گفتگو شروع ہو کہ یہ افضل ہے کہ یہ افضل، یہ آگے ہے کہ یہ آگے، یہ زیادہ ہے کہ یہ زیادہ، تو میرے عزیزو ہاتھ جوڑ کے کہیے گا میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔
اس بحث کی گنجائش کہیں اور ہو تو ہو، لیکن اس بحث کی گنجائش یہاں نہیں۔ نماز افضل ہے کہ مجلس افضل ہے، عزاداری افضل ہے کہ دوسری عبادتیں افضل ہیں، اس بحث کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ الجھن کا شکار ہوں گے، لیکن انشاءاللہ دلوں کو دماغوں کو مطمئن کروں گا بتوفیق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میرے عزیزو، جب ایسی کوئی بحث آپ کے درمیان اٹھنے لگے آگے اور پیچھے ہونے کی، افضل اور کمتر ہونے کی، تو ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں میرے عزیز، اس بحث کی کوئی گنجائش دین کے کسی حصے میں نہیں ہے، کوئی ضرورت کسی حصے میں نہیں ہے۔ کون افضل، کون بہتر، کون کمتر، اس کی ضرورت پڑتی کہاں؟ یہ طے کہاں پہ کرنا پڑتا ہے کہ کون اونچا ہے، کون نیچا ہے، کون افضل ہے، کون کمتر ہے؟ اس کو طے کہاں کرنا پڑتا ہے؟ اس کی جستجو کہاں کرنا پڑتی ہے؟ یہ دیکھنا اور ڈھونڈنا کہاں پڑتا ہے؟ میں نے اس کے لیے مثال کا سہارا لیا۔ مثال کے طور پر ہماری زندگی کی ضرورتوں میں ایک چیز قلم ہے۔ آپ کی بستی میں مثال ہے، آئے لکھنے پڑھنے کا کام ہے، ہم نے کہا ذرا قلم عنایت کیجیے، کہا مولانا یہ قلم لیجیے جو تھوڑی بہت روشنائی اس میں ہے، اور اس کے بعد ذرا کفایت شاری سے کام چلائیے گا، آج کل مارکیٹ سے قلم آیا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ اگر کچھ نظام بدلا امپورٹ ایکسپورٹ کا، ہڑتالیں ہو گئی، کارخانوں میں کام رک گیا، اس کے نتیجے میں آج کل بازار سے قلم لایا۔ میں نے کہا بھائی اس کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں، ابھی جو ڈھونڈا جائے، مل آ جائے تو جا کے لے لیں۔ اب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا، آخر کار ڈھونڈ کے ڈھانڈتے ایک چھوٹی سی دکان پہ پہنچ گئے، اس سے معلوم ہوا اس کے پاس قلم ہے۔ ہم نے کہا لائیے، ہم نے کہا جتنے مل جائیں گے سب لے لیں گے، لیکن اب جو سامنے آئے تو کل 2 قلم، اب دونوں قلم میرے سامنے ہیں۔ میں نے ایک کو ہاتھ میں لیا، دیکھا اس سے لکھ کے، پھر اس کو رنگ دیکھا، پھر اس کی کیپ کھولی، پھر دوسرا لیا، پھر اس کو دیکھا، پھر اس کی کیپ کھولی، کبھی اس کو اٹھاتا ہوں، کبھی اس کو اٹھاتا ہوں، کبھی اس سے لکھتا ہوں، کبھی اس سے لکھتا ہوں، کبھی اسے دیکھتا ہوں، کبھی اسے دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ سب کیے کھڑے رہے، پھر مولانا کہنے لگے مولانا یہ کیا دیکھ رہے آپ؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ان میں کون والا زیادہ اچھا ہے۔ توجہ نہیں دیا۔ 2 قلم ہیں اور میں نے کہا تھا جتنے ہیں سب لوں گا، دونوں میں دیکھ رہا ہوں یہ اچھا کہ یہ اچھا، تو میں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کون والا زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ نے کہا مولانا آپ تو کہہ رہے تھے جتنے مل جائیں گے سب لے لیں گے، کہ آپ 2 ہی تو ہیں، یہ دونوں نہیں لیں گے کیا؟ میں نے کہا لوں گا، دونوں لوں گا، کیوں نہیں لوں گا، درجن بھر ہوتے تب بھی لے لیتا۔ تو آپ نے کہا پھر مولانا جب یہ 2 ہی ہیں اور آپ کو دونوں لینا ہے تو پھر آپ یہ دیکھ کیوں رہے ہیں کہ یہ والا اچھا ہے کہ یہ والا اچھا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی کو ایک لینا ہو ایک چھوڑنا ہو تب تو اس بحث میں جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے، لیکن جب دونوں لے لینا ہو تو پھر اس بحث کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، اس بحث کی ضرورت تو تب پڑے جب ان میں سے کسی ایک کو اپنانا ہو، ایک کو چھوڑ دینا ہو۔ ہمارے درمیان غلامان محمد و آل محمد علیہ السلام کے درمیان ہرگز نہیں پیدا ہونا چاہیے، مگر اٹھتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی ذہنوں کو متاثر بھی کر جاتی۔ میں اپنے نوجوانوں سے خاص کر سے کر رہا ہوں، میرے عزیزوں دلیلیں بھی عجیب و غریب قسم کی بھی آتی ہیں۔ ایک دلیل اس میں سے سن لیجیے، واقعہ ہے اور حقیقی ہے۔ ایک صاحب ہمارے ملک میں ہندوستان سے ہوں، ایک شہر میں مجلس پڑھنے کے سلسلے میں گیا، انہوں نے یہی بحث چھیڑ دی، یہ افضل کہ وہ افضل، سجدہ افضل ہے کہ ماتم افضل ہے، فرشادہ افضل ہے کہ مصلی افضل ہے، نماز افضل ہے کہ حسین افضل ہے۔ میں نے کہا میرے عزیز جہاں تک بات فیصلہ کرنے کی ہے، میں نے ان سے پہلے بھی کہا کہ اس بحث کی ضرورت نہیں، ہمیں نہ سجدہ چھوڑنا ہے نہ حسین کو چھوڑنا ہے، مگر چلیے آپ اپنی بات کہیے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مولانا
ابھی آج بھی آپ نے فضیلتوں کے تذکرے میں سنا ہے اور روز ہی ہم آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر سجدے میں تھے اور پشت رسول پر حسین آ گئے. تو جو سجدہ پیغمبر کا روز ہوتا تھا اس سے طولانی ہو گیا. اگر 3 مرتبہ ذکر خدا تھا، 7 مرتبہ ذکر خدا ہوتا تھا تو وہ 70 مرتبہ سے بدلا. جب تک پشت رسول سے حسین اتر نہیں آئے تب تک رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. میں نے کہا بے شک کہ بس یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیے حسین کی خوشنودی کے لیے پیغمبر نے سجدے کو طول دیا. میں نے کہا بے شک اس سے کیا انکار، مگر میرے عزیز اس بحث سے جو نتیجہ آپ نکالنا چاہتے ہیں کہ حسین افضل ہے کا مطلب یہ ہوا کہ نام حسین پہ ہم نماز چھوڑ دیں. تو میں نے کہا میں نے تو اس واقعے میں کہیں یہ نہیں پایا. میں نے تو یہ دیکھا کہ پشت رسول پر جب حسین آئے تو ہوا کیا. اگر پشت رسول پر حسین کے آنے کے بعد رسول نے نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا. لیکن میں نے تو یہ دیکھا کہ رسول نے نماز توڑی نہیں بلکہ جو سجدہ چھوٹا تھا وہ بڑا ہو گیا، جو ذکر 7 مرتبہ ہوتا تھا وہ 70 سے بار سے بدل گیا. تو میں نے تو سیرت کی اس مجموعے سے یہ سیکھا کہ قربت حسین سے نمازیں چھوٹا نہیں کرتی ہیں، حسین سے قربت بڑھتی ہے تو سجدے طولانی ہوا جایا کرتے ہیں. عزیزو، ہم سب کو یہ تحفہ جو ملا ہے، یہ جو نعمت ملی ہے، یہ دین کی بقا کے لیے ہے، رگوں میں اس حرارت کو باقی رکھنے کے لیے ہے جو حرارت ہمیں دین کے راستے پہ چلاتی رہے اور زندگی کی دشواریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اطاعت خدا کی راہ پر ہم کو لاتی رہے. بس وقت نہیں ہے، میں جاتے جاتے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کم سے کم اس بات کو ذہنوں پہ قرآن مجید کے سہارے اس طرح سے بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ آگے کسی کی ایسی گمراہ کن گفتگو سے وہ متاثر نہ ہو. جس دین کی بقا کے لیے حسین نے عظیم قربانیاں دی تھی، حسینیت کا جذبہ جتنا بڑھے، ذکر حسین جتنا زبانوں پہ آئے، غم حسین جتنا دل و دماغ میں قبضہ کرے، اتنا دینداری کا جذبہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتا چلا جائے. میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جتنے احکام دیے ہیں ان میں سے احکام کا ایک حصہ وہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے، واجبات و مستحبات کو بیان کرتا ہے، اور کچھ کاموں سے روکتا ہے تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، حرام اور مکروہ کاموں کو. جتنی عبادتیں ہیں، چاہے وہ کچھ کاموں کو کرنے کا حکم ہو یا پھر کاموں سے بچنے کا حکم ہو، ہمارے درمیان اس بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. آیا نماز، روزہ، حج، زکات، پابندی دین، حرام و حلال کی فکر، ہم غلامان حیدر کرار، ہم علی والے، ہم حسین والے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ تلاوت قرآن، یہ زکات، یہ جہاد، یہ حج، یہ عمرہ اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو بس ہے ہی علی والے کے لیے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پورے قرآن کریم میں جتنے احکام آئے ہیں عبادتوں سے متعلق، ان سارے احکام پہ نظر ڈالیے، اس کا خطاب اللہ سارے انسانوں سے نہیں کرتا. توحید کی بات کرتا سارے انسانوں سے کرتا، معاد اور قیامت کے عقیدے کی بات کرتا سارے انسانوں سے کرتا، نبوت کے عقیدہ پیش کرتا سارے انسانوں سے. لیکن جب عبادات کی بات آتی ہے تو عبادتوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو صرف اور صرف ایمان والوں سے بات کرتا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کرتا.
جتنے احکام لائی ہیں عبادات میں تذکرہ ان پہ آپ نظر ڈالیں گے قرآن میں تلاوت کرتے ہوئے تو آپ کو وہاں صرف ایمان والوں سے خطاب ملے گا. یہ ایمان والوں سے خطاب کس سے خطاب ہے؟ ہم سب دعوے دار ہیں. جس کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے وہ دعوے دار ہم ہیں ایمان والے. تو پھر فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کرنا ہے تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں. مجھے اندازہ ہے کافی آج آپ دیر تک بیٹھے رہے ہیں. ایک اس سے بہتر صلوات دے دیجیے محمد. ہم سب دعوے دار ہم ہیں ایمان والے. قرآن پورے قرآن میں دیکھ ڈالیے جہاں بھی عبادات سے متعلق کوئی گفتگو عبادت کی کوئی قسم ہے وہ حکم ملا ہے تو ایمان والوں کو. ایمان والا کون؟ پیغمبر سے ہم نے پوچھا. پیغمبر کا ارشاد ہے معروف ترین مشہور ترین معتبر ترین تمام علماء اسلام نے اس جملے کو لکھا ہے یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے نفرت اور کینہ کفر ہے اور نفاق ہے. جنہیں نوجوان پیغمبر کے الفاظ میں چھپے ہوئے ان جواہر کو بھی محسوس کریں. علی سے محبت کو نام دیا پیغمبر نے ایمان اور علی سے بغض اور کینے کو دو نام دیے کفر اور نفاق. محبت کو ایک نام دیا ایمان اور کینے اور بغض اور نفرت کو دو نام دیے کفر اور نفاق. پیغمبر کے الفاظ صاحب نہج البلاغہ کے استاد ہیں. ان کے ہر جملے اور ہر لفظ میں نہ جانے کتنے راز چھپے ہیں. ایمان نام ہے محبت کا, ایک ہی نام دیا ایمان محبت کا نام. اور کینہ اور نفرت ہو جائے پیدا معاذ اللہ علی سے تو کفر اور نفاق دو نام عطا کیے, دو نام دیے. کیوں میرے عزیزو؟ محبت ہو یا نفرت یہ دو ایسے جذبے ہیں جن کی دو صورتیں ہوتی ہیں. نفرت اور کینہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی چھپا بھی لے جاتا ہے اور کھل بھی جاتا ہے. محبت بھی چھپی بھی رہتی ہے کھل بھی جاتی ہے. تو ان دونوں جذبوں کی دو قسمیں ہیں, چھپی ہوئی نفرت, چھپی دشمنی کھلی دشمنی, چھپی محبت کھلی محبت. دونوں کی دو قسمیں ہیں. پیغمبر نے جب علی سے کینے اور نفرت کی بات آئی تو دو قسمیں کر دی, دو نام عطا کیے. کہ علی سے نفرت کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں, یا چھپی رہے گی نفرت یا کھل جائے گی. کہ علی سے کینہ جب تک چھپا رہے نفاق, علی سے کینہ جب کھل جائے تو کفر. لیکن علی سے محبت چھپی رہے تو بھی ایمان ہے, کھل جائے تو بھی ایمان ہے. ایمان, اے علی تم سے محبت ایمان ہے. اب واپس آئیں. میں عرض کر رہا تھا کہ بحث یہاں کی جا رہی ہے کہ علی کے غلاموں کے لیے, مولائی کے لیے, غلامان حیدر کرار کے لیے, حسینی کے لیے کیا ان اعمال پہ عمل انجام دینا, ان عبادتوں کی پابندی کرنا کیا ضروری ہے؟ نہیں, بحث یہاں نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری عبادتیں تو بس ہیں علی والوں کے لیے. ساری عبادتوں کو حکم ملا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو نماز پڑھو, اے ایمان والو روزہ رکھو, اے ایمان والو زکات دو, اے ایمان والو غیبت نہ کرو, اے ایمان والو ربا نہ کھاؤ, اے ایمان والو شراب نہ پیو. سارے احکام ایمان والوں کو. اور اب پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی حب کا ایمان, تم سے محبت
ایمان ہے. اب مجھے کہنے دیجئے قرآن میں جہاں کہیں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ایمان والو یعنی اے علی والو. اے ایمان والو یعنی اے علی والو. اگر اے ایمان والو یعنی اے علی والو تو پھر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے قرآن جب کہتا ہے اے ایمان والو نماز پڑھو، اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے علی والو نماز پڑھو. اے ایمان والو روزہ رکھو یعنی اے علی والو روزہ رکھو. اے ایمان والو زکات دو یعنی اے علی والو زکات دو. اب بتائیے ہمیں کس کی سننا ہے؟ ہمیں ان کی سننا ہے جو ہمیں راہ ہدایت سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا ہمیں قرآن کی آواز میں لبیک کہنا ہے جو کہہ رہا ہے علی والے بنے ہو تو اس لائق ہوئے ہو کہ اب نمازیں پڑھو، اب روزے رکھو، اب حج کرو، اب زکات کرو. اگر یہ سب کرتے رہو مگر علی والے نہیں بن سکے تو تم اس لائق نہیں ہو سکے ہو. اس لائق بننا ہے تو علی والا بن کے اس لائق. بس عزیزو مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے. آج عاشور کی شب ہے. اس شب کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. اس شب کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. عصر تاسوعا 9 محرم کی شام بھوکے اور پیاسے حسین تھک کے خیمے کے دروازے پر زمین پر بیٹھ گئے ہیں تلوار کا سہارا لے. بھوک نے پیاس نے نڈال کر رکھا ہے. میں نے جملے آپ کی خدمت میں بار بار کہے ہیں کہ 7 محرم کی صبح سے تو اصغر پیاسے، 7 محرم کی صبح سے تو سکینہ پیاسی تھی، 7 محرم کی صبح سے تو محمد باقر پیاسے تھے. 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا تھا. جو پانی بچا تھا وہی تھا. تو پھر جب سکینہ اور اصغر 7 محرم کی صبح سے پیاسے ہیں تو پھر حسین کب سے پیاسے، عباس کب سے پیاسے، زینب کب سے پیاسے. 9 محرم کی شام ہے، سورج ڈھل رہا ہے. فرزند رسول زمین تشریف فرما ہے، خاک گرم کربلا کو بیٹھے ہیں. تھکن کی وجہ سے ذرا سے آنکھ لگ گئی. خیمے کے اندر زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ لشکر یزید کی طرف سے شور اٹھا، آوازیں آئیں جیسے لشکر نے حملہ کر دیا. بہن دوڑ کے آئی، بھیا کے پشت ہاتھ رکھا، میرے بھائی آنکھیں کھولو، لگتا ہے لشکر یزید نے حملہ کر دیا ہے. حسین نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد زبان پر فقہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب بے چین ہوگی، بھیا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بہن ذرا سے آنکھ لگ گئی تھی، ذرا سے غنودگی آ گئی تھی تو نانا کو میں نے دیکھا، نانا بالوں کو بکھرائے ہوئے آئے تھے اور کہہ رہے تھے میرے لال اب آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ. زینب تڑپی، بھیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا وقت آنے والا ہے؟ لشکر کے آواز سن کے سید الشہداء نے حضرت ابو الفضل عباس کو بلایا، کہا دیکھو کیا صورتحال ہے. حضرت عباس گئے، واپس آئے، کہا لشکر حملہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا بیعت کریں یا ابھی ہم جنگ لڑیں گے، سر کاٹیں گے. جس دروازے پر ہمیشہ دوسروں نے ہاتھ پھیلائے تھے، جنہوں نے جیسے سوال کبھی کہیں نہیں پھیلایا، کسی سے کچھ نہیں مانگا، اس حسین کی نگاہوں میں عبادت الہی کی کیا عظمت ہے. کہا ان سے جا کے کہہ دو بس ایک رات کی مہلت ہمیں اور دے دیں تاکہ ہم یہ ایک رات اپنے مالک کی عبادت میں گزاریں. شب عاشور آئی ہے تو حسین کی جذبہ عبادت کا نمودار بن کے آئی ہے. ساری رات کربلا کے میدان سے 2 آوازیں اٹھ رہی تھیں، ننھے ننھے
چھوٹے اور پیاسے بچوں کی العطش کی آوازیں اور لشکر حسین کے بوڑھے اور جوان مگر سب کے سب پیاسوں کی تسبیح و تکبیر کی آوازیں۔ رات اس عالم میں گزری، صبح ہوئی تو حسین نے اپنے لخت جگر علی اکبر سے اذان کہلائی تاکہ اللہ اکبر کی آواز آج کانوں میں پہنچے تو آواز رسول بن کے پہنچے۔ صبح ہوئی، حالات بدلنا شروع ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب دریا کے کنارے سے بھیا کے کٹے ہوئے بازو بھی اٹھا لائے حسین، تو پھر اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے۔ حسین نے ہر بار جو جملہ کہا تھا وہی جملہ ایک مرتبہ پھر کہا، میرے لال تم میرے نانا سے سب سے زیادہ مشابہ ہو، جب جی چاہتا تھا اپنے نانا کی زیارت کروں تمہیں دیکھ لیتا تھا، میرا لال کیسے جانے دوں؟ بابا پھر کیا آپ مقتل میں جائیں گے؟ وقت وہ آ گیا ہے جب حسین کو اس میں جہاد دینا ہے اکبر کو، مگر ایک مرتبہ جملہ کہا، میرے لال مجھ سے پہلے جا کے اپنی خودی سے اجازت لو جس نے تمہیں گود میں پال کے اتنا بڑا کیا ہے۔ اکبر خیموں میں پہنچے، پھوپھی کے سامنے آئے، پھوپھی اماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت چاہیے۔ زینب نے نگاہ اٹھائی، میرے لخت جگر کیا تمہیں کسی دن کے لیے پالا؟ پھوپھی اماں ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اجازت نہ دیں پھر بابا میدان کربلا میں جائیں گے۔ زینب تڑپ اٹھی، نہیں میرے لال، نہیں میرے لال، میرا بھیا اگر جائے گا تو میں تمہیں بھی قربان کر دوں گی اپنے بھیا کی جان کی حفاظت کے لیے، جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ اکبر کو اجازت مل گئی، در خیمہ پہ پہنچے، پردہ اٹھا کے نکلنا چاہتے ہیں مگر پھر پردہ گر جاتا ہے، پردہ اٹھا کے نکلنا چاہتے ہیں پھر پردہ گر جاتا ہے۔ فکرے ہیں مقتل کے دعا ہمیشہ سنتے ہیں، علی اکبر خیموں سے پھر سے رخصت ہوئے تھے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے، اکبر ایسے رخصت میں ہے۔ ارے کیوں؟ ارے قدم اکبر بڑھاتے ہیں تو کبھی ماں آگے بڑھ کے بڑھتی ہے، میرے لال ایک بار اور کلیجے سے لگا، پھر اکبر پردہ اٹھاتے ہیں، کبھی پھوپھی آگے بڑھتی ہے، میرے لخت جگر ایک بار اور میرے کلیجے سے لگ جا، کبھی اکبر قدم بڑھاتے ہیں تو ننھی سے بہن قدموں سے لپٹ جاتی ہے، بھیا ایک بار اور کلیجے سے لگا لو بھیا۔ اجرکم اللہ، اکبر خیموں سے نکلے، بابا کے سامنے آئے، بابا اجازت لے لی، بابا اب مجھے اس جہاد دے دے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے لال کو سوار کیا۔ ارے جوش جوانی میں اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا تیزی سے دوڑا، مگر ایک مرتبہ پیچھے سے اکبر کے کانوں میں ایسی آواز آئی، ارے جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گرا ہو، مڑے تو دیکھا بوڑھا باپ زمین سے خار جاتا ہوا اٹھا ہے، آج جوڑے بابا، ارے آپ نے یہ زحمت کیوں کی بابا؟ حسین نے کہا میرے لال تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا، ارے میرے لال بس اتنا کر، جب تک راستہ اب دکھائی دے، جب تک دیکھنا ممکن ہو، مڑ مڑ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے رہنا۔ ہاتھوں میں اٹھا کے حسین نے آواز دی، مالک گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و رفتار و گفتار و کردار میں سب سے زیادہ تیرے پیغمبر سے مشابہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ میدان کربلا میں اکبر آئے، مشکل سے اجازت ملی ہے، علی کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، عباس کے شاگرد ہیں اکبر، بجلی کی طرح سے ہاتھوں میں تلوار چمک رہی ہے، جنگ لڑنا شروع کی، سر و تن میں جدائی کا سلسلہ جاری ہے،
बिजली की तरह तलवार चमक रही है, तलवों से सरों की जुदाई दरअसल कट कट के गिर रहे हैं। एक मर्तबा इब्न साद ने आवाज दी, ये अली का लख्त जिगर है, इसकी रगों में हुसैन का खून है, ये अब्बास का शागिर्द है, ये ऐसे काबू में ना आएगा, इसे धोखा दे के मारना पड़ेगा। एक मर्तबा छुप के जालिम झाड़ी के पीछे खड़ा हो गया, हाथ में नेजा लेके जालिम खड़ा हुआ। लश्कर यजीद ने अकबर पे हमला किया। अकबर ने जवानी के जोश में भरपूर ताकत के साथ लश्कर यजीद पे हमला किया, घोड़े को दौड़ाया, इधर से तेजी से पूरी ताकत से दौड़ता हुआ घोड़ा चला, उधर जालिम के हाथ में जो बर्छा है, जो नेजा है, पूरी ताकत से उसने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी। अरे सीने को चाक किया नेजे ने, सीने को चाक करके कलेजे में उतर गया। जालिम ने जो घबरा के नेजा खींचा तो बर्छी की अली अकबर के कलेजे में रुक के टूट गई। घोड़े के गले में अकबर ने बाहें डाली, मुझे बाप तक पहुंचा दे, मेरे बाबा को मुझ तक आने की जहमत न उठाना पड़े। घोड़ा जिधर से गुजरता है तलवारों की बारिश होती है, जिंदा जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। जमीन पे आया शहजादा, आवाज दी, बाबा आखिरी सलाम, बाबा वहीं से सलाम करो, कबूल करो, मेरे पास आने की जहमत न करना। मगर हुसैन के कानों में जवान बेटे की आवाज पहुंची, कमर पकड़े हुए बूढ़ा बाप चला, भैया की मौत ने कमर तोड़ी थी, अकबर तुम्हारी इस मुसीबत में आंखों की रोशनी छीन ली। हुसैन मैदान करबला में चले, जबान पे आफिकरे हैं, या अली, या अली, या अली। अरे शायद कभी करबला के अली को पुकारते हैं, मेरे लाल कुछ दिखाई नहीं देता, आवाज देता कि तेरे सहारे तुझ तक पहुंच जाऊं। और शायद कभी नजफ के अली को पुकारते होंगे, बाबा बाबा। अकबर की मौत ने आंखों पर नूर ले लिया, बाबा बाजू पकड़ के मेरे लाल के सराने पहुंचा दो, या अली, या अली कहते हुए हुसैन जवान के सराने पहुंचे। अरे क्या क्या मंजर देखे, एड़ियां रगड़ने के निशान देखे, और नजदीक आए खून में डूबा कुर्ता देखा, और नजदीक आए सीने में जख्म देखा, पहलू में बैठे तो जख्म जिगर में फंसी हुई नेज़े की अनी देखी। सर उठा क्या गोश में रखा, मेरे लाल क्या हाल है। कहा बाबा तुम मुझसे बेहतर जानते हो, दादा अली, नाना दादा रसूलुल्लाह जामे कौशल लिए सराने खड़े हैं, मगर बाबा सीने में बर्छी की अनियत पहुंचा रही है, बाबा ये निकल जाती। हुसैन ने एक इम्तिहान और दिया, जख्म जिगर में हाथ डाला, अरे बर्छी की अनी खींची, कलेजा विशाल कलाया। जवान बेटे ने बूढ़े बाप की गोद में दम तोड़ा, हुसैन ने लाशे को कलेजे से लगाया, मगर तन्हा न उठा सके। आवाज दी, आओ आओ बनी हाशिम के बच्चों, आओ आके अपने भैया की लाश ले चलो। खैमों में अकबर की लाश पहुंची, वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, वाह अली अकबर। اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ما تبي الشهداء يا حسين